الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت، سماعت، ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ نساء آیت نمبر 3 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اور اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے 2-2، 3-3، 4-4 سے نکاح کر لو۔ لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو اس بات سے کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو، یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں۔ بے انصافی سے بچنے کے لیے یہی قریب ترین ٹھیک راستہ ہے۔ حضرات، زمانے جاہلیت میں جن لوگوں کی ولایت میں یتیم لڑکیاں ہوتی تھیں جو شکل و صورت سے اچھی سمجھی جاتی، تو ان کی ملکیت میں کوئی مال جائیداد ہوتی تو ان کے اولیاء ایسا کرتے تھے کہ خود ان سے نکاح کرتے یا اپنی اولاد سے ان کا نکاح کر دیتے تھے۔ جو چاہا کم سے کم مہر مقرر کر دیا اور جس طرح چاہا ان کو رکھا، کیونکہ وہی ان کے ولی اور نگراں ہوتے تھے۔ ان کا باپ موجود نہ ہوتا تھا جو ان کے حقوق کی پوری نگرانی کر سکتا اور ان کی ازدواجی زندگی کے ہر پہلو پر نظر اور فلاح و بہبود کا مکمل انتظام کر کے ان کا نکاح کر دیتا۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص کی ولایت میں ایک یتیم لڑکی تھی اور اس کا ایک باغ تھا جس میں لڑکی بھی شریک تھی۔ اس شخص نے اس یتیم لڑکی سے خود اپنا نکاح کر لیا اور بجائے اس کے کہ اپنے پاس سے مہر وغیرہ دیتا، اس کے باغ کا حصہ بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ، یعنی اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ یتیم لڑکیوں سے خود اپنا نکاح کرنے میں تم انصاف پر قائم نہ رہو گے بلکہ ان کی حق تلفی ہو جائے گی، تو تمہارے لیے دوسری عورتیں بہت ہیں، ان میں جو تمہارے لیے حلال اور پسند ہیں ان سے نکاح کر لو۔ حضرات، اس آیت کی تشریح میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شاگرد حضرت اکرمہ یوں بیان فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں نکاح کی کوئی حد نہ تھی۔ ایک شخص 10 بیویاں کر لیتا تھا، اور جب اس کثرت سے ازواج سے مصارف بڑھ جاتے تھے تو مجبور ہو کر اپنے یتیم بھتیجوں، بھانجوں اور دوسرے بے بس عزیزوں کے حقوق پر دست درازی کرتا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے نکاح کے لیے 4 کی حد مقرر کر دی اور فرمایا کہ ظلم و بے انصافی سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ 1 سے لے کر 4 تک اتنی بیاں کرو جن کے ساتھ عدل و انصاف پر قائم رہ سکو۔ حضرات، اس بات پر فقہائے امت کا اجماع ہے کہ اس آیت کی روح سے تعدد ازواج کو محدود کیا گیا اور بیک وقت 4 سے زیادہ بیویاں رکھنے کو ممنوع قرار دیا گیا۔ روایت سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے، چنانچہ احادیث میں آیا ہے کہ طائف کا رئیس غیلان جب اسلام لایا تو اس کی 9 بیویاں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ 4 بیویاں رکھ لے اور باقی کو چھوڑ دے۔ اسی طرح ایک دوسرے شخص نوفل بن معاویہ کی 5 بیویاں تھیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان میں سے ایک کو چھوڑ دے۔ نیز یہ آیت تعدد ازواج کے جواز کو عدل کی شرط سے جوڑ دیا گیا۔ جو شخص عدل کی شرط پوری نہیں کرتا مگر 1 سے زیادہ بیویاں کرنے کے جواز سے فائدہ اٹھاتا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ دغابازی کرتا ہے۔ او ما ملکت ایمانکم سے مراد لونڈیاں ہیں، یعنی وہ عورتیں جو جنگ میں گرفتار ہو کر آئیں اور حکومت کی طرف سے لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں، ان کو اپنے ماتحت رکھنا اور ان سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔
اس آیت کے ختم پر ارشاد فرمایا گیا ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا۔ اس حصے میں دو کلمے بیان کیے گئے ہیں، ایک کلمہ ادنا جو قرب کے معنی میں ہے، اور دوسرا لفظ لا تعولوا جس کے معنی میلان کے ہیں، اور یہاں ناجائز میلان اور ظلم و جور کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں جو کچھ تم کو بتایا گیا ہے، یعنی عدل نہ کر سکنے کی صورت میں ایک بیوی پر اکتفا کرنا، یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو اختیار کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے میں تم ظلم کرنے سے بچ سکو گے اور زیادتی و تعدی کے مواقع ختم ہو سکیں گے۔ حضرات، جو شخص ایک سے زائد بیویوں سے نکاح کرے اور ان کے درمیان عدل و انصاف نہ کریں تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے بڑے سخت عذاب میں مبتلا کریں گے۔ روایت میں ہے کہ قیامت کے دن ایسے حال میں اسے اٹھایا جائے گا کہ اس کا ایک پہلو گرا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ان آیات کی روح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔